فانذر، یہ جو صورت المدثر کی 1 سے 7 آیت اوپر ذکر کی ہے اسی کے معنی بیان کرتے ہیں۔ قم فانذر، ینظر عن الشرک ویدعو الی التوحید، کہ انہیں شرک سے بچا ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں۔ شرک سے ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں۔ اب یہاں یہ تو بات من وجہ درست ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شرک سے ہی ڈرایا ہے، لیکن قوم فانذر سے مراد صرف توحید ہی نہیں ہے، یا شرک سے بچنے کی تاکید نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا سب اس میں شامل ہے، اور ان نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ عذاب علیم سے پہلے انہیں ڈرائیں، یہ ڈر جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، اطاعت کر لیں تو یہ عذاب علیم سے بچ جائیں گے۔ تو انذار میں اللہ رب العزت کی نافرمانی وہ معمورات کے بارے میں ہو یا منہیات کے بارے میں ہو، سب اس کو شامل ہے، اور منہیات میں سے سب سے بڑا منہی وہ شرک ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے ممانعت ہے اولاً وہ شرک ہے اور توحید کا اثبات۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، عظمہ بالتوحید، کہ اس کی عظمت بیان کرو توحید کے ساتھ، کہ وہی اکیلا سب کچھ کر رہا ہے، زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انتظام و انصرام اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہے، اور زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوق ہے ان کی ضروریات کا بھی واحد کفیل اللہ رب العزت ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی عظمت بیان کرے۔ یہ رَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جب انسان کسی کی پرستش میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کو بڑا سمجھتا ہوا ہی وہ اس شرک میں الجھتا ہے۔ سب بڑے کی تلاش میں ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اگرچہ لات، منات، عزا، اوصاف، نائلہ ان سب کی پجاری تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا جو تھا وہ حبل تھا، سب سے بڑا حبل تھا۔ ہر دور میں یہی کیفیت رہی ہے، اور ہر جو کسی کا پجاری ہے وہ اس کی بڑائی اور اس کے مناقب، محامد اور اس کے جناب مراتب اس سے شناخت کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو کرتا ہے۔ ساڈا پیر ہے ہو جائے، ساڈا حضرت ہے ہو جائے، ساڈا شیخ ہے ہو جائے، یہ ساری بڑائی ہے۔ اب یہاں حکم یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی کبریائی کا ذکر کریں۔ اس طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اختتام پر بھی اللہ نے فرمایا وَكَبِّرْ تَكْبِيرًا، اسی کی بڑائی اور اسی کی عظمت جو ہے وہ ذکر کریں، اور اسی کا نتیجہ ہے
آپ دیکھتے ہیں کہ اذان میں کتنی بار اللہ کی تکبیر، پھر نماز میں کتنی بار اللہ کی تکبیر، عیدین کے موقع پر کتنی تکبیر، حتیٰ کہ حج کے موقع پر کتنی تکبیر، حتیٰ کہ جس وقت کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسی اللہ بڑے کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ ساری سورت فاتحہ پڑھ لیں، وہ جانور ذبح نہیں ہوگا جس وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہیں گے۔ تو یہ اللہ کی کبریائی، یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی کا ہی ایک پہلو ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ اپنے تمام صفات میں یکتا اور واحد ہے، اور وہ جتنی صفات ہیں وہ تمام کی تمام کامل اور مکمل ہے، نہ ان میں نقص کا تصور ہے، نہ اس سے زیادتی کا کوئی تصور ہے۔ انسان خواہ جتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ جیسے کہتے ہیں معروف ہے جملہ فوق ذی کل علم علیم، ایک سے ایک بڑا۔ وہ ہمارے چچا جی کہا کرتے تھے پنجابی میں کہ مئو کا جایا اور گاؤ کا جایا، اس کا انت کسے نہیں پایا۔ مئو ماں کا، گاؤ گائے کا، یعنی بچھڑا ہو انسان ہو، اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک سے ایک بڑا ہے، طاقت میں بھی، خوبصورتی میں بھی، مال و دولت میں بھی، اپنی عظمت کے اعتبار سے بھی، علم و فضل کے اعتبار سے بھی، قوت طاقت کے لئے اختیارات کے اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھ لیں سب ایک سے ایک بڑا ہے، لیکن اللہ ایسا بڑا ہے کہ اس کے نہ برابر کسی کا تصور ہے، نہ اس سے اوپر بڑائی کا کوئی تصور ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ تمام کی تمام کامل ہیں، جن میں نہ نقص کا تصور ہے، نہ اس صفت سے اضافے کا کوئی تصور ہے۔ مخلوق میں جتنی صفات ہیں ان میں تحدید ہے، محدود ہے، اور اس سے اضافے کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک یہاں نہ برابری کا اور نہ ہی اس سے برتری کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ پھر اللہ رب العزت کی یہی صفت لفظ عظیم سے بھی اللہ رب العزت نے خود ذکر کی ہے۔ عظیم سے اللہ بڑا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے تکبیر اور تعظیم، یعنی اعظم یا اکبر، یہ قریباً ہم معنی ہے، لیکن معنوی لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، عظمت میری چادر ہے، نیچے کی چادر ہے، اور کبریائی کیا ہے؟ میری اوپر کی چادر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوپر کی چادر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا تقدس زیادہ ہوتا ہے کبریائی کا، اس لیے تکبیر اکبر جو ہے نا وہ اعظم سے زیادہ اس میں معنویت ہے، عظمت سے۔ حالانکہ معنوی کے اعتبار سے عظمت کے معنی بھی بڑا ہے، اکبر کے معنی بھی بڑا ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کیا ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کبریائی کا جو تصور ہے اکبر کا، وہ کیا ہے؟ اس میں زیادہ عظمت پائی جاتی ہے نسبتاً کس کے؟ عظیم کے، اعظم کے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ سب چھوٹے ہیں، بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز جتنی مخلوق ہے وہ جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے باہر آئینہ کیا ہے؟ چھوٹی۔
اور یہی حکم ہے سب انبیاء کرام علیہ السلام، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک کر۔ کیا مطلب ہے طاہر اعمالک عن الشرک، اللہ اکبر کبیر، کہ شرک سے اپنے اعمال کو پاک کریں۔ ویسے تو اس کے معنی عموماً ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو کیا کریں؟ پاک صاف رکھیں۔ اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے لباس کو۔ لباس انسان کا اس کے ظاہری یہ جو ہم پہنتے ہیں وہ ہے، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبریائی کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ کبریائی کا تعلق کس سے ہے؟ ربک فکبر کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اور وثیابک فطہر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اپنے لباس سے۔ گویا تمہارا لباس بھی بے داغ ہونا چاہیے اور دل بھی بے داغ ہونا چاہیے۔ جس پر طرح لباس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی چاہت اور کی کسی کی محبت وہ دل میں سمائی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طاہر اعمالک من الشرک، یہ کہا ہے علماء نے، اہل لغت نے، کہ عرب لوگ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ دانس الثیاب، اس کا لباس وہ گدلہ ہے، جو اپنے عہد و پیمان کا جو ہے وہ کیا وفا نہیں کرتے تھے، اس کو پورا نہیں کرتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہیں کرتے تھے، تو اس پر اطلاق کرتے تھے دانس الثیاب۔ اس کے کپڑے جو ہیں نا وہ کیا ہیں؟ تو وثیابک فطہر اس معنی کے لحاظ سے، اس معنی کے لحاظ سے بھی کیا معنی ہوا پھر؟ کہ اپنے عہد و پیمان کو کیا کریں آپ؟ مکمل کریں۔ اور عہد کا سب سے پہلا تقاضا وہ اللہ رب العزت سے عہد کا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا نا اوفوا بعہدی اوفِ بعہدکم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وہ کیسے ہے؟ ابن آدم سے اللہ ذوالجلال نے میثاق لیا ہے، من بنی آدم، اولاد آدم سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میثاق لی کہ تم کس کی عبادت کرو، یہ تمہارا اللہ سے وعدہ ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یعنی اس لحاظ سے اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وطہر اعمالک والرجز فہجر، الرجز سے مراد کیا ہے؟ نجاست، کہ نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ نجاست کس کی؟ کہتے ہیں الاصنام، وحجرها ترکها واہلها والبراءۃ منها واہلها، کہتے ہیں کہ نجاست کس کی ہے؟ یہ اصنام کی۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے نا کہ یہ فَاجْتَنِبُوا مِنَ الرِّجْسِ ہاں قول الزور۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اسی طرح حضرت مجاہد، امام مجاہد، کرمہ اور قتادہ، وہ بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صنم۔ یہ صنم کہتے ہیں جو پتھر کا اور لکڑی کا بنایا جاتا۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے وثن، یہ ہر اس پر اطلاق ہوتا ہے جس کی اللہ ذوالجلال کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے۔ وثن کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ جامع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے بھی فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ تو ایک وثن ہے اور ایک صنم ہے۔ صنم کا ایک اطلاق تو وہ ہے جو عموماً ہم کرتے ہیں کہ پتھر کا یا لکڑی کا یا کوئی بت ہو اس کی پوجا، لیکن صوفیاء کہتے ہیں ہر خیال شہوت در راہ او صنم است، ہر خیال شہوت در راہ او صنم است، کہ ہر وہ خیال جو اس محبوب کی راہ میں سد راہ بنتا ہے وہ صنم۔ سمجھے بات؟ اللہ نے بھی فرمایا نا ارأیت من اتخذ الہہ، اس سے تائید ہوتی ہے نا ان کے اس موقف کی بھی۔ ارأیت من اتخذ الہہ، کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب معبود بنا رکھا؟ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہو ہوا، دل جس طرف چاہے چلو، جس طرح آج کل نعرہ لگا ہے میری جان اور میرا جسم اور میری مرضی۔ میری مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی۔ جب میری مرضی چلے گی نا تو پھر سارا بگاڑ میری مرضی سے ہی ہوگا۔ غلام کا کام نہیں ہے کہ وہ مرضی کرے، غلام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کو دیکھے، اپنے مالک کی مرضی کو دیکھے۔ انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے وہ مزدور کا نہیں ہے، عبد کا ہے۔ انسان اللہ کا کہ ہاں مزدور نہیں ہے، کہ مزدور جس طرح شام کو کہتا ہے پیسے دو پیسے دو، اور اگر مزدوری پوری نہیں دیتا تو اگلے روز کام ہی نہیں کرتا صحیح۔ لیکن عبد کا تقاضا ہے کہ مزدوری فوری ملے یا نہ ملے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جبھی کو اپنی ہم سنگے در پہ اس کے ہر دم جھکا رہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جھکے رہے، کیونکہ غلام ہیں۔ وہ شاید آپ کو بتلایا تھا میں نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ ایک مالک نے غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ میری حویلی ہے، اس میں سے ایک کمرہ پسند کر لیں جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، جس کمرے میں رہنا چاہیں صبح منشا اس کمرے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غلام بھی عجیب تھا، کہنے لگا آقا میں غلام ہوں، مالک نہیں ہوں۔ غلام کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، غلام کا کام ہے مالک جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے۔ سمجھے بات؟ پھر اس نے پوچھا کھانے پینے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے؟ اس نے پھر یہی جواب دیا، سمجھ گیا سارا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد۔ فرمایا ہے نا انما انا عبد ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا۔ پہلے بندہ ہے۔ ہمارے یہ بریلوی حضرات، اللہ سب کو، ہم سب کو، ان کو بھی سمجھ دے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وہ یہ تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ یا نور من نور اللہ، کبھی بھول کے بھی یا عبداللہ نہیں کہیں، جس کو اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند کیا۔ ان کو عبدیت سے چڑ ہے اور نبی علیہ السلام کو عبدیت پہ فخر ہے۔ انما انا عبد آکل کما یاکل العبد اجلس کما یجلس العبد۔ میں تو غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں،
اور غلاموں کی طرح کھاتا. ابھی آپ نے کبھی 4 زانو ہو کے نہیں کھایا، پاؤں پر بیٹھ کے کھایا. سمجھے بات؟ اور یہ بھی کس لیے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ، کہ مالک کے اسی دوران اگر مالک کا بلاوا یا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس اٹھنے میں تاخیر نہ ہو. سمجھے ہیں بات؟ آکل کما یاکل العبد یا اجلس کما یجلس العبد کیوں ہے؟ تاکہ اس اٹھنے میں بھی تاخیر نہ ہو. ناصیتی بیدک، سامنے ہے نا حدیث، انما انا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی، میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں ہے، جہاں بٹھائیں بیٹھوں گا، جہاں لے جائیں لے جائیں گے. وہ اونٹ کی طرح، مالک اونٹ کو جہاں لے جائے لے جائے، جہاں بٹھائے بٹھائے، جو اس پر بوجھ لا دے بسم اللہ. یہی وہ تصور ہے انما انا عبد، کہ میں عبد ہوں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے شرف سمجھتا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بہت سے اقوال بزرگوں کے سلف کے نقل کیے ہیں، بہت اچھی گفتگو کی ہے اس موضوع پر. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مقام عبدیت کا ہے، سب سے بڑا اللہ کے ہاں مقام عبدیت کا، اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تحدی کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی کہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی، تحدی کے موقع پر، کفار سے تحدی، تقابل کے موقع پر. اور جو معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا، سبحان اللہ اسرا. اس لیے سب سے بڑا مقام جو ہے نا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے پھر رسول بنایا. ہم کلمے میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ الصلاۃ والسلام علی عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور یہی وہ ایک وجہ ہے، سبب ہے. اس میں اختلاف ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. مرفوع حدیث میں تو یہ ثابت نہیں ہے، مرفوع حدیث میں کسی صحیح میں ثابت نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے، اور انہوں نے یہی بات حافظ ابن حجر سے بھی نقل کی ہے. یہ صفت الصلاۃ ہے کہ سیدنا کا لفظ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے سردار ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ سید و ولد آدم ہے. آپ نے خود فرمایا انا سید و ولد آدم ولا فخر. اب یہاں پھر ایک بات قابل غور، اور یہ جملے آپ نے مختلف اسالیب میں فرمایا، بیدی لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کوئی فخر نہیں. میں سید ولد آدم ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں. یہ فخر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ یعنی اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب خاموش ہوں گے، بولنے والے واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. خود آپ نے فرمایا انا خطیب ہوں، میں ان کا خطیب. کوئی خطیب انبیاء میں سے نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے سب سے پہلے. لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں ولا فخر. اس میں فخر کیا ہے؟ اللہ کی فخر تو ہے، کیوں ہے کہ نہیں؟ جو آدمی، جو بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو اور کلاس میں سب سے نمبر لے لے، گھر والوں کے لیے فخر ہوتا ہے، یعنی اسکول والوں کے لیے فخر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بینر لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں ولا فخر. یہ کیا مسئلہ ہو؟ فخر تو ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ جتنے بھی مقام اور مراتب ہیں اس میں یہ میرے کمال کا نتیجہ نہیں، اللہ کی عطا کا نتیجہ. جب میرا یہ کمال ہے نہیں، اللہ کی عطا ہے، تو اس پر فخر کیا؟ فخر تو ہے تو میری محنتوں کا نتیجہ ہو، میری کوششوں کا نتیجہ ہو. جب میری کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ نہیں مگر بلکہ یہ سارا اللہ ذوالجلال کی عطا ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس پر فخر کا. مجھے تو احسان مند رہنا چاہیے، چاہیے جائے کہ فخر کروں میں اس پر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات بڑی ہی معنی خیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر سمجھا دے ہمیں تو پھر آدمی صحیح معنوں میں بندہ بن جاتا ہے. لیکن جب اس میں تھوڑی سی وہ میں آتی ہے نا تو پھر بربادی لازم آتی ہے. یہ میں نہیں ہونی چاہیے. من تواضع للہ ہکذا رفعہ اللہ ہکذا. اللہ کو جتنی تواضع پسند ہے بڑائی پسند نہیں ہے. انکساری اور عاجزی جتنی پسند ہے. یہ سجدہ بھی سب سے زیادہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد الیہ. اللہ کے قرب کا ذریعہ کیوں ہے؟ کہ یہ عاجزی کی انتہا ہے. سمجھے یا نہیں؟ انکساری کی، عاجزی کی، بے کسی کی، بے بسی کی انتہا ہے سجدہ. ہماری زبان میں بھی کہتے ہو جنہیں پیر ہی پھاڑ لیا ہوتے پیچھے کی رہے گی. سمجھے؟ تو یہ سجدہ بھی اسی لیے ہے کہ اس میں انتہائی انکساری کا اظہار ہے. قیام ٹھیک ہے عبادت ہے، رکوع ٹھیک ہے عبادت ہے، تشہد میں بیٹھنا ٹھیک ہے عبادت ہے، لیکن عبادت کا سب سے بڑا جو ہے نا اظہار وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. اور اسی لیے اللہ کو بھی یہ اتنا محبوب ہے کہ انسان اگر یہ گناہگار ہے جہنم میں چلا بھی جائے گا تو سجدے کی جگہیں جو ہے نا ان کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. 70 گنا زیادہ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہونے کے باوجود یہ اعضائے سجدہ اس سے محفوظ رہیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. مرضی تو مالک کی چلتی ہے نا، باقی تو مخلوق کی مرضی تو نہیں چلتی. آگ مخلوق ہی ہے نا. ہاں دنیا میں بھی یہ آگ مخلوق ہے، آخرت میں بھی آگ مخلوق. ہر چیز مخلوق ہی مخلوق. دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ یا نار، اتنا ہی کہا تھا، یا نار کونی بردم وسلام، بس. اب آگ کا کیا کام ہے جناب کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا؟ زیادہ آرڈر تو نہیں دینا پڑا، بارش تو نہیں برسانی پڑی کہ اللہ میاں نے بارش برسا دی ہو وہاں، آگ بجھ گئی ہو، حکم چلا ہے. حکم چلے جہاں چلے جیسے چلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. ٹھیک ہے جناب، آگے کیا ہے؟ والرجزہ فاجر وحجرها ترکہ وآلہ والبراۃ منہا وآلہ. تو جو صنم پرست ہیں ان صنم پرستی کو بھی چھوڑو اور صنم پرستوں کو بھی چھوڑو. شیخ کیا فرماتے ہیں؟ صنم پرستی بھی چھوڑو اور صنم پرستوں کو بھی چھوڑو. تمہاری راہ و رسم دونوں سے نہیں ہونی چاہیے. نہ خود شرک میں الجھنا چاہیے، نہ مشرکوں کے ساتھ تمہارا میل ملاپ ہونا، ورنہ کیا کریں گے؟ وہ بھی تمہیں لے ڈوبے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ ہے اصل. شیخ فرماتے ہیں والبراۃ منہا وآلہ وأخذ على هذا أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحید. 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی توحید کی دعوت دیتے رہے.
دعوت تو اور کاموں کی بھی دی ہے جس طرح کہ صورت مکی صورتوں میں ہے، لیکن سب سے بڑی دعوت جو ہر جگہ دی ہے، بازاروں میں دی، میلوں میں دی، گھر میں بلا بلا کے دی، 10 سال تک نبی علیہ السلام اس کی دعوت دیتے۔ وبعد العشر عرج بہ الی السماء، 10 سال کے بعد آپ کو آسمان کی طرف عروج بلند کیا گیا، اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر کبیر، آسمان کی طرف 10 سال کے بعد 11ویں سال کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سردار ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، ان دونوں کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں بڑے سہارے تھے، گھر میں آ کے دلاسا دینے والے سیدہ خدیجہ تھے، اور مشرکین مکہ سے دفاع کرنے والے کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ جب یہ دونوں ہی سہارے ظاہری طور پر ختم ہو گئے تو دل برداشتہ ہونا انسان کا ایک فطری سا عمل ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی بادشاہت زمینوں اور آسمانوں کی ابراہیم کو دکھائی۔ ابراہیم نظر اٹھاؤ، دیکھو میری بادشاہت کہاں کہاں، سارے حجاب اللہ نے دور کر دیے، 7 آسمانوں تک ابراہیم دیکھ رہے، سب حجاب دور۔ اللہ اللہ، مگر نبی علیہ السلام کو حجاب نہیں اٹھایا بلکہ آپ کو ہی اٹھایا۔ حجاب اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ دکھائی ہے، مگر نبی علیہ السلام کو بالفعل اٹھا کے ساری مخلوق کو پاؤں کے نیچے رکھا۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ ساری آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ دل برداشتہ کیوں ہیں؟ دل برداشتہ کیوں ہیں؟ دیکھو تو صحیح، میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، تمہیں ضائع کروں گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اللہ کے رسول نبی کا ہوتا ہے، مخلوق میں سے اتنا ایمان کسی کا نہیں ہوتا۔ یہی نبی علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام وہی ہے نا جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اب اسی کے فرعون میں جا کے جناب باتیں کر رہے ہیں۔ اب کوئی ڈر نہیں، اب کیوں ڈر نہیں ہے؟ وہ کہ طور پہاڑ پر بتلا دیا گیا تھا کہ میں نے تمہیں رسول بنایا ہے، اب جاؤ، میں دیکھتا ہوں اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ اللہ نے فرمایا نا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو، میں سب کچھ کنٹرول کروں گا اور میں حفاظت کروں گا تمہیں۔ اب جس موت سے بھاگے تھے اب اسی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن بے خوف جا رہے ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ فرق پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ہونے کی وجہ سے پوری بادشاہت سے ٹکرا گئے، اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی جو ہے نا مداہنت اختیار نہیں، ایک لمحہ بھر کے لیے۔ یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم بائیکاٹ کر دو یہ بھی منظور ہے، نہ رہنے دو یہ بھی منظور ہے، موقف بدلنا نہیں منظور، جو بات کہنی ہے وہ کہنی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو 10 سال کے بعد آپ کو اٹھایا گیا اوپر، اور اللہ ذوالجلال نے پوری مخلوق کو وہ آپ کے قدموں کے نیچے رکھا،
سارے ساتوں آسمان اور یہ ساری جنت دوزخ وغیرہ ہر شے نیچے اور سب سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سے اوپر پھر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ وہ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے بعض حضرات کیا وہ کیا ہے مولوی جو باہر بیٹھا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے منہاج القرآن والا ادھر سے اللہ آئے ادھر سے آپ آئے دونوں ملے دونوں ہیک کن جڑا ڈو آکھے وہ کافر تے مشرک ہے. سنیا جی کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. خالق اور مخلوق کے درمیان ان کے ہاں کوئی فرق نہیں. خالق اور مخلوق کے درمیان ساجد اور مسجود کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں. مجبور اور قادر کے درمیان ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گئے نہیں ہے ان کو لے جایا گیا ہے. اتنا بھی فرق سمجھ نہیں آتا. یہ گئے ہیں آپ تو نہیں گئے آپ کو تو لے جایا گیا ہے. جب آپ کو لے جایا گیا ہے تو وہ خالق یہ کیسے یہ مجبور ہے جو اوپر جا نہیں سکتے. یہ تو مجبور ہے اوپر نہیں جا سکتے. ان کو تو لے جایا گیا ہے تب گئے ہیں. اپنی مرضی سے تو گئے نہیں. آج ہی رات گئے ہیں اور آج ہی رات واپس آئے ہیں. مالک نے جیسے چاہا کیا لیکن ان کو پھر یہ دو پھر ایک نظر آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقل و فکر کی کجی جب انسان کے دل و دماغ میں شیطان ڈال دے تو اس قسم کی بدی ہی باتیں جو ہے نا ان کا بھی انسان انکار کرنے پہ تل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر وہ انسان اضلہ اللہ علی علم کا مصداق بنتا ہے. علم کے باوجود بھی اللہ اس کو گمراہ کر دیتے گمراہی پہ اور پختہ کر دیتے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. اس کا بھی وہی مفہوم. جب تم نے ایک راہ اختیار کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں. ہمارے بزرگوں نے مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اثبات الالہام والبیعت. یہ بیعت کرتے ہیں نا کس کے ثبوت میں اور الہام کے ثبوت. بات یہ لمبی ہے. قصور کے مولوی صاحب تھے غلام قادری یا کیا نام غلام علی انہوں نے اس کی تردید میں رسالہ پہلے لکھا تھا. اس کے جواب میں مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا. وہ ایک مولوی صاحب نے کہا انہی دونوں ٹیلی فون آیا کہ یہ الہام مانتے ہیں ہم. مولانا نے تو یہ رسالہ لکھا ہے الہام ہے جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب صرف مبشرات ہیں خوابوں کے ذریعے. الہام نہیں بلکہ خوابوں کے ذریعے. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تو الہام اللہ خود فرما رہے ہیں. اب ہم اس الہام کا کیا انکار کریں. بات سمجھے کیا نہیں. اور پھر جتنے انکشافات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں. سائنسدان کوئی چیز ان کے پر منکشف ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کا الہام. حتیٰ کہ اقبال کہتا ہے یہ اشعار بھی میرے اوپر اللہ کی طرف سے الہام. سمجھے یا نہیں سمجھے. ایک بار اب یہ بات پھر وہی تبھی کہتا ہوں نا نکل جاتی ہے ادھر ادھر. ایک دفعہ مرزائیوں سے مناظرہ ہوا. یہ جو دادو کے آگے ہے لشاریاں گاؤں ہے ہائی سکول تھا وہاں.
تو وہاں مرزائی عربی ٹیچر تھا، وہ استادوں کو تنگ کرتا تھا، قصہ مختصر مناظرہ کا طے پا گیا۔ میں اس وقت حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ان کے پاس پڑھتا تھا وہاں جوگ دادو کٹو میں۔ تو وہ استاد آئے تو ان کے ساتھ بات طے ہو گئی، مناظرہ طے ہو گیا۔ مناظرہ ہو، ان کے من باتیں موضوع پر حیات مسیح پر، بڑا مشکل موضوع ہے۔ خیر اللہ کی توفیق سے چل نکلے۔ ابھی 2 یا 3 ٹرن ہوئی ہوں گی، وہ مولوی صاحب، وہ ذاکر کیا کہتا ہے، کیا نام ہے مولوی ان کا، وہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب وہ اور میں اتنی دوری بیٹھے ہیں، جس طرح یہ میز اور دوسری طرف وہ بیٹھا ہو، درمیان میں میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے ساتھی حافظ صاحب بھی تھے، دوسرے بزرگ بھی، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ساتھی تھے، اور گاؤں کا نمبردار اور گاؤں کے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ارد گرد کرسیاں رکھ کے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے دل میں جیسے ایک آدمی دھکا لگاتا ہے، دھکا لگاتا ہے، ایسے کیا کہو کہ اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، احمدیہ پاکڑ بک ہے، یہ کہو کہ اس کے ہاتھ میں احمدیہ پاکڑ بک ہے، قرآن نہیں ہے۔ میں اب کہہ رہا ہوں اس دل میں کہ اگر میں یہ کہہ دوں اور ہو قرآن، میں تو جھوٹا ثابت ہو گیا، لیکن دل میں جیسے دھکا لگایا جاتا ہے، کہتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا۔ اب ہوا کیوں کہ نمبردار جلدی جلدی اٹھا، اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑا، درمیان سے پکڑا، وہ نکلی احمدیہ پاکڑ بک۔ اس نے اتنی گالیاں دینا شروع کر دی، بھگاؤ رت رت، اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس دے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، آسمانوں پر لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر، آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی بادشاہت اور اپنی حکمرانی اور اپنی ملکیت سب منکشف فرما دی، جس کے بعد پھر اب پائے استقبال میں ڈگمگانے کا تو کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہاں کیا ہوا ہے پھر؟ عرج الی السماء وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اور پھر 5 نمازیں ان پر فرض کی گئی، 5 نمازیں۔ کیونکہ اب یہاں یہ بھی لکھا ہے علماء نے، حافظ ابن قیم نے اور دوسرے ابن رجب نے، دوسرے حضرات نے اشارے کیے ہیں کہ یہ نماز کا حکم معراج کی رات کیوں ہوا ہے؟ باقی سارے احکام وہ زمین پر ہیں سب، اور یہ حکم معراج کی رات کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس شرف میں کچھ نہ کچھ امت کو بھی شامل کیا جائے۔ اس شرف کو، اس شرف میں، کیونکہ معراج میں کیا چیز حاصل ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہے، اور دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر اور نماز۔ اور جس طرح اوپر مناجات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی،
وہی مناجات یہاں نماز میں رکھی، المصلی یناجی ربہ، بشرطے کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ ہم تو الفاظ پڑھتے ہیں تو ہمیں الفاظ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے علماء قدریہ تھے نا رحمہم اللہ، حافظ عبداللہ صاحب روکڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طرح ہمارے لکھوی علماء کرام بھی، وہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں حضور قلب نہ ہو، معنی نہ سمجھتا ہو، وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ ہم نشے میں بھی نہیں ہوتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے نماز ہماری۔ ہم نشے میں نہیں ہیں لیکن نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں۔ اور بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا ساری نماز اسی طرح، حالانکہ یہ پڑھنے کا نام جو ہے نا، پڑھنا یہ زبان سے ہوتا ہے، تلاوت زبان سے ہوتی، پہلے بھی ایک دفعہ بتلا چکا، زبان سے ہوتی ہے۔ خالی پڑھنا جو ہے نا وہ کیا ہے، نگاہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مناجات بھی زبان سے ہوتی ہے، مناجات بھی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ اور وہ مناجات بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ نماز سورۃ فاتحہ، یہ سورۃ فاتحہ مناجات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے کم درجہ، علماء نے 3 چیزیں بتلائی ہیں کہ سب سے کم درجہ قرات کا یہ ہے کہ الفاظ کی تصحیح ہو۔ الفاظ کی کیا ہے؟ تصحیح۔ اولاً تو ہمارے بلا مبالغہ 70% الفاظ کی تصحیح ہی ملے۔ اب دیکھیے نا، ہم کھڑے ہیں قرآن مجید میں، آپ نے حدیث میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک، اب یہ کأنک تراہ ہو اجازت دیتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں؟ حدیث میں بھی صراحت سان موجود ہے۔ مولانا مودودی سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے وہ اپنی حکیمانہ انداز سے کہہ دیا کہ ہر کام دین میں آنکھیں کھول کے کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے دین میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں آنکھیں نہ بند کرو، حدیث میں ممانعت ہے آنکھیں بند کرنے کی۔ اور کاننا کا طرح ہو کہ الفاظ بھی اس کے کیا ہے، معید ہے۔ لیکن ہم دل میں سب آنکھیں بند کر کے پڑھی جا رہے ہیں، حالانکہ یہ قرات کا ادنا تقاضا بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ کنا نعرف قراءتہ باضطراب، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، اضطراب لہیہ کیسے ہو؟ بھائی ہونٹ ہلیں گے تو اضطراب لہیہ ہوگا، الفاظ صحیح ادا ہوں گے تو پھر ہی ہوگا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کی سرسراہٹ کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی اسی طرح ہے، ذکر و اذکار بھی اسی طرح ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ذکر و اذکار صرف زبان ہے، تو پھر یہ بھی کم سے کم یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو ایک عضو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذکر میں مصروف ہے، کان نہیں صحیح، زبان ہی صحیح۔ ایک زبان تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ نماز میں تو سارا وجود اللہ ذوالجلال والاکرام کے گویا ذکر میں شامل ہونا چاہیے، آنکھیں بھی، دل و دماغ بھی، زبان بھی، اور یہ کان بھی۔ اور یہ کان بھی کب ہوں گے؟ جب آپ پڑھیں گے اور یہ آپ کی سرسراہٹ یہاں تک پہنچے گی۔
یہ دوسرا درجہ ہے قرات کا، اور اگر یہ آپ کی سرسراہٹ دوسرا آدمی سنتا ہے تو وہ جہر ہے، وہ کیا ہے؟ جہر ہے۔ سرن یہ ہے کہ آپ کی سرسراہٹ صرف ادنا آپ کے کانوں تک پہنچے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہو، میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ اعلیٰ درجے کی قرات ہے۔ تو ہمارے یہ بزرگ اسی قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز وہ نماز نہیں ہے جس میں فہم نہ ہو، جس میں فہم نہ ہو۔ صحیح نماز تو وہی ہے، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا، ادنا یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میں فا پڑھ رہا ہوں، عین پڑھ رہا ہوں، قاف پڑھ رہا ہوں، کاف پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ الفاظ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں جو الفاظ صحیح پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میں اللہ سے کیا مناجات کر رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ مناجات۔ جو صحیح مسلم میں یہی رواج المصلی یناجی ربہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں یہ تفصیلاً اسی حدیث کے بارے میں ہے نا، اسی یعنی کہنا چاہیے سورۃ فاتحہ کے بارے میں، اسی لیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں کہا ہے کہ سارا قرآن پڑھ لو مناجات نہیں ہوگی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، سارا قرآن پڑھ لو مناجات نہیں ہوگی جب تک فاتحہ نہ پڑھو۔ صحیح ابن حبان میں اس نے کہا، اسی سے استدلال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ تو خیر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امت کو اسی معراج کے کچھ نہ کچھ مرتبے میں شامل کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج کی رات اس کو فرض کرا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور امت 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کے اللہ سے مناجات کا شرف پا سکتی ہے۔ نماز میں خیال آ جاتا ہے اکثر، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا، فرق کرے نا بھائی، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا۔ خیال لانا نہیں چاہیے، خیال آتا ہے وہ تو آپ سے نہیں رکے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دل کی کیفیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے جی ٹی روڈ کی، جی ٹی روڈ پہ سائیکل سے، بلکہ پا پیادہ سے لے کے سائیکل، موٹر سائیکل، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، وہ 20 وہ کیا پہیے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے ہیوی ٹرک وہ بھی چلیں گے، وہ تو چلیں گے اس پر۔ جی ٹی روڈ پر ہر ٹریفک چلے، اس پر بھی ہر ٹریفک چلے، آپ کے اختیار میں نہ میرے اختیار میں یہ نہیں، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کسی کو یہ تخصیص اپنی جناب سے بخش دے، اور ہوتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں، گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگر آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہیں اور اس کو منزل مقصود تک لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسری آنے جانے والی کو نہ دیکھیں، شیشے سے بس دیکھیں، شیشے سے دیکھیں اور اپنی گاڑی چلائی رکھیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی نہیں چلاتے اور گردن موڑ موڑ کے ادھر دیکھتے ہیں، آپ ایکسیڈنٹ سے نہیں بچ سکتے، آپ ایکسیڈنٹ سے۔ اسی طرح یہی کیفیت ہے، ایک ہے دل کو اس طرف مائل کرنا، ایک ہے دل میں لانا، ایک ہے دل میں آنا۔ آنے میں کوئی قباحت نہیں، لانے میں قباحت ہے۔ اب دیکھیے یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ بات ہے جس کو ہمارے یہ بریلوی حضرات سمجھے نہیں۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو صراط مستقیم میں ہے اور جس پر یہ سارا شور ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور نماز میں لانا
نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس سے بڑا تصور یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ سارا پس منظر ہے نا سامنے، ساری باتیں تو الف بے کی طرح آپ کو نہیں بتلانی پڑتی۔ ماشاء اللہ صاحب علم ہو آپ بھی۔ تو حالانکہ وہاں لفظ کیا ہے؟ لفظ ہیں کہ صرف ہمت کرنا، اپنی تمام صرف ہمت، اپنی توجہ مصروف ادھر کر دینا۔ اب بندگی میں توجہ کسی اور کی طرف ہو تو وہ بندگی تو نہیں ہے۔ پھر حدیث میں نہیں آتا کہ نبی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہ سوموار کے روز صبح کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک ایک طرف کیا اور ہمیں دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرمایا کہ نماز اپنا کام پورا کرو۔ آپ اسی روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف التفات کے نتیجے میں ہمیں آپ کا چہرہ رخ انور ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن مجید کا مصحف ہے، اور ہمیں فتنہ یعنی یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کی خوشی میں ہماری نماز ہی خراب نہ ہو۔ اب یہ کیوں ہے خراب ہونا؟ یہ کیوں کہا حضرت انس نے کہ نماز ہماری خراب؟ اگر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے تو حضرت انس کیا فرما رہے ہیں؟ یہ گویا کہ ان کی انتہائی خوشی کی بات، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو، ہماری توجہ ہی کسی اور کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس لیے میرے بھائی خیال لانا اور ہے اور خیال آنا اور ہے۔ جب خیال آئے تو اس خیال سے پلٹ جائے، بس یہی کام ہے۔ جب خیال آئے، گاڑی دوسری پاس سے گزرنے لگے نا، گزرنے دو، آپ اپنا سیدھا رکھو ہینڈل، اس کو گزرنے دو، گزر جائے۔ خیال آیا ہے آنے دو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس گاڑی کے پیچھے نہ چلو، ورنہ آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں، آپ اپنی منزل پھر پہنچیں گے، پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو۔ اس لیے خیال کا آنا اور خیال کا لانا دونوں میں فرق ہے، یہ اتنا فرق تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو خیال آنے سے نہیں خوف زدہ ہونا چاہیے، خیال لانے سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ خطرہ تو خیال لانے سے ہے، جس سے نماز جو ہے پھر انسان اسی طرف مائل رہتا ہے، اور شیطان بھی ایسا ہے، ساری بھولی بسرے حساب کتاب نماز میں یاد دلاتا ہے، نماز نام بھی یاد، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں آیا تو نماز میں ہی وہ مسئلہ ذہن میں آتا ہے۔ عجیب بات ہے یہ۔ وہ بھی تو ایک پیچھے لگا ہوا ہے نا، جس نے قسم اٹھا رکھی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے بھی تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں تو ہر صورت ان کو گمراہ کروں، وہ تو کر رہا ہے۔ صراط مستقیم کی اس عبارت پر جو اور جوابات دیے جاتے ہیں کہ یہ صرف مترجم ہے شاہ صاحب، ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، فارسی کا ترجمہ ہے، یہ بات نہیں، اصل بات اور ہے۔ شاہ صاحب شاہ اسماعیل شہید کی یہ کتاب میں یہ حصہ، اصل بات تو ہے سید احمد بریلوی کی، یہ ان کے اقوال ہیں جو جمع کیے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ہے، اور دوسرا حصہ مولانا عبدالحی بڈانوی کے قلم سے۔ یہ عبارت وہ ہے جو مولانا عبدالحی بڈانوی کے قلم سے، یہ عبارت اس میں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو مفہوم غلط اس کا لیا جاتا ہے۔ بعض مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے، کیا جائز ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا؟ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں اس میں خشوع زیادہ آتا ہے۔
وہ وہی بات ہے جو امام غزالی نے کہی ہے. غزالی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے نماز پڑھنے میں کی بجائے اگر اکیلے میں خشوع ہو تو اکیلے پڑھنا بہتر ہے. سبکی طبقات الشافیہ میں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہزاروں خشوع قربان کیے جا سکتے ہیں نماز کی جماعت نماز سے. اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے. اپنے خیالات اور اپنے جو ہے نا انکشافات ان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ خشوع کی باتیں جو ہے نا جو سنت کے خلاف ہوں وہ خشوع نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے منافی ہوں خشوع کی باتیں. یہ جتنے کہنا چاہیے اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کیا ہے ہمارے صوفیہ کرام کے چلہ سازیاں ہیں یہ ساری اسی دائرے میں آتی ہیں نا. یہ چلہ سازیاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ کتاب و سنت کے مطابق تو نہیں ہے, اسوہ حسنہ کے مطابق تو نہیں ہے. یہ ساری جو ہے وہ عیسائیوں کی قرآن مجید نے رہبانیت جس کو کہا ہے تو یہ رہبانیت جو ہے نا وہ تو دین نے نہیں سکھلائی. اللہ اکبر. دین نے تو اطاعت کا حکم دیا ہے, رہبانیت کا حکم دیا. اللہ کا تراؤ سے آپ نے نکالا کہ آنکھیں کھولنی چاہیے تو یہ کس طرح ہے؟ ہاں آنکھیں کھولنی چاہیے, کھلی رکھنی چاہیے. کأنک تراہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. ٹکٹکی لگا کے جس طرح ایک محبوب کو انسان دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. یہ انہماک اور قرب کا ذریعہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ چیز شوق کی ہے, محبت کی ہے, پیار کی ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ خوف کی ہے. اس کا تعلق خوف سے. اور بابا ویندا یہ چپ کرو یہ خوف ہے, یہ خطرہ ہے. وہ شوق ہے. ہاں دونوں میں بڑا فرق ہے. رویت قلبی کی ہو سکتی ہے. رویت قلبی کانا کا طرح رویت قلبی اور ہے. چلے میرے بھائی صلی فی مکہ ثلاث سنین. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام نے نماز میں اپنے مکہ مکرمہ میں یہ نماز 3 سال تک پڑھی. یہ نماز سے مراد وہ فرض نماز, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھتے تھے. 2 نمازیں فرضیت سے پہلے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے, صبح کی اور عصر کی. اللہ وبعدها امر بالہجرہ وبعدها امر بالہجرہ الی المدینہ. کہتے ہیں اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. پھر آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ اور باقی وہاں زندگی وہاں گزاری. فرماتے ہیں والہجرہ فریضۃ علی ہذہ الامہ من بلد الشرک الی بلد الاسلام. کہتے ہیں کہ یہ ہجرت اس امت پر فرض ہے, شرک کے بلد سے اسلام کے بلد کی طرف. وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ, اور یہ ہجرت کا حکم باقی ہے قیامت تک. قیامت تک کا یہ حکم کیا ہے, باقی ہے. بس اب کیا کریں, ہے تو ٹھیک درست ہے, بلا شبہ ہجرت آگے فرمائیں گے, دلائل بھی اس پر دیں گے کتاب اللہ سے بھی اور سنت سے بھی. اللہ اکبر. لیکن آج کے دور میں یہ ہجرت بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ جو پاسپورٹ ہیں, دوسرے ملک کی شہریت ہے, آپ دیکھیں بھی کیا سعودیہ ہو یا عرب امارات ہو, ہاں اگر آپ کفر اختیار کریں تو کافر آپ کو قبول کر لیں, مسلمان آپ کو قبول نہیں کریں. کتنے المیہ کی بات. کافر ہو جائیں, مرزائی بن جائیں تو کیا ہوگا, آپ ڈنمارک میں چلے جائیں گے, برطانیہ میں چلے جائیں گے, کسی اور امریکہ میں چلے جائیں گے, جس ملک میں چاہیں گے چلے جائیں گے, وہ لے جائیں گے آپ. لیکن آپ مسلمان ہیں اور ستائے ہوئے ہیں, غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں,
آپ کہیں کہ جناب میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی گزارا اجازت نہیں ہے۔ اب ہجرت کیا ہے؟ اب ہجرت کی کیا گنجائش رہی بات؟ آج کل ہم نے اس ہجرت کو بالکل ختم کر دیا اپنے مفادات کی وجہ سے، اور یہ سبب ہے کہ ہماری تمام حکومتیں جو ہیں نا وہ مسلمان حکومتیں ضرور ہیں، اسلام کی حکومت نہیں۔ ہماری حکومتیں مسلمان حکومتیں ہیں، وہ بھی مسلمان، مومن نہیں، وہ پہلے بتلایا نا فرق، وہ بھی مسلمان حکومت، ورنہ مسلمان حکومتیں بھی جو ہے نا وہ بہت مشکل، ایمان کی حکومتیں نہیں۔ ایمان کی حکومت ہو تو وہاں ہجرت کی اجازت ہونی چاہیے۔ آئیے جناب اس میں یہاں ایمان کی بہار ہے، آئیے آپ بھی اس میں شریک ہوں، لیکن یہ نہیں کیفی۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک خوفناک بن کے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں والہجرۃ فریضۃ، 11:30 ہو گئے ہیں، کریں کچھ، چلیے یہ پورا کر لیں۔ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، سیدھی بات ہے۔ وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، والدلیل قولہ تعالی ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ اکبر۔ وہ مستضعفین، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور میری والدہ ہم مستضعفین میں سے تھے، ہم ایمان میں تھے لیکن کمزور تھے، ہم جا نہیں سکتے تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ یہاں ایک بڑا عجیب اشکال ہے، پھر کہیں کسی وقت آئے گا تو بات کریں گے، لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت ام فضل کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ، کوئی گنجائش نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں کوئی بھی رہنمائی نہیں ملتی راستے کی، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو ان کو اللہ ذوالجلال انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ ذوالجلال درگزر کرنے والے اور بخشنے والے۔ وقولہ تعالی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، اگر ایک جگہ پر تمہیں اس کی اجازت نہیں ملتی تو تم دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا مقصد تو عبادت ہے۔ اگر وہ مقصد تمہارا پورا نہیں ہوتا، اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہاں سے کمانا ہے، مال ہے۔ جو یہاں سے دارالکفر میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا۔ ہاں الا یہ کہ جو دعوت و تبلیغ کے دائرے میں وہاں جاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی تعلیم تعلم کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، یہ پوزیشن علیحدہ ہے۔ اب وہاں نمازیں پڑھے نا، دین پر عمل کرے نا، تو پھر وہ کس کے لیے گئے؟ وہ تو مال کے لیے گئے۔ اگر ان کا مقصد عبادت ہوتا تو جہاں عبادت کی پابندی ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے، جیسے اگر وہاں ان کو روزگار نہ ملے تو کوئی وہاں رہتا ہے؟ روزگار نہ ملے تو وہاں رہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے چلو بھائی یہاں نہیں تو کسی اور ملک میں، کیونکہ ان کی تگ و دو اور ان کا مقصد حیات کیا تھا؟ کاروبار، یہ پورا نہیں ہوا۔ اب اگر بندے کا مقصد عبادت ہے اور ہے بھی یہی وما خلقت الجن والانس الا، تو پھر جہاں عبادت نہیں ہو رہی وہاں وہ اس کو نہیں رہنا چاہیے، جہاں عبادت نہیں ہو سکتی۔
بھائی عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی تو آپ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہجرت کا حکم تبھی دیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہاں مکے والے آپ کو جو ہے وہ کھلے بندوں اللہ کی بندگی کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں مسجد بنائی، وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو اس پر بھی ان کو انکار ہوا کہ ابوبکر کو روکو، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ان کو ورگلاتا ہے ابوبکر. ہاں تو یہ ہے اس وقت بھی ہجرت صحابہ کرام نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ نے حکم فرمایا تو اسی پس منظر پہ. اور ہجرت کرتے ہوئے بھی بیت اللہ کو مخاطب کر کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے وہ بھی اسی کی گواہی ہے. اس لیے مسلمان کا مقصد حیات سمجھنا چاہیے جو آج کل ہمیں بھولا ہوا ہے، ہمیں وہ بھولا ہوا ہے. صحیح بات ہے، بحیثیت مجموعی ہمیں بھولا ہوا ہے یہ سبق کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے. ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں یا ہم عبادت کے لیے آئے، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات فرمائی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، بس میری عبادت کرو. قال البغوی رحمہ اللہ سبب نزول هذه الآیہ، امام بغوی کون ہے؟ ابو محمد حسین بن مسعود رحمہ اللہ. سبب نزول هذه الآیہ فی المسلمین الذین فی مکہ لم یہاجروا ناداہم اللہ باسم الایمان. وہ مسلمان جو مکہ میں تھے اور مہاجر ہجرت انہوں نے نہ کی، انہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آواز دی ہے کس لفظ سے؟ ایمان کے لفظ سے، انہیں ایماندار قرار دیا. والدلیل علی الہجرہ من السنہ، سنت سے دلیل کیا ہے ہجرت پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها. سمجھ گیا بات؟ فلما استقر فی المدینہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں. فلما استقر فی المدینہ، جب آپ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، امر ببقیت ببقیت شرائع الاسلام، تو اسلام کے جو باقی احکام تھے اس کا حکم دیا گیا، جیسے زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، اذان ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. اس میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے، مکہ میں فرض ہوئی ہے یا مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں فرض ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے زکوٰۃ کے وہاں لغوی ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اور بعض کہتے ہیں کہ جو مکہ میں حکم ہوا ہے وہ اجمالی ہے اور اس کی تفصیلات یعنی اس کے مدات آگے تقسیم کے وہ مدینہ طیبہ میں بلکہ آخر میں سورۃ توبہ میں نازل ہوئی ہے. تو یہ اختلاف اہل علم کے مابین ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ طیبہ. والصوم والحج والاذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی مدینے میں کے ساتھ مختص کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی محل نظر ہے. امر بالمعروف کیونکہ سب سے بڑا منکر تو شرک ہے. سب سے بڑا منکر تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو شرک کی نفی سب سے پہلے تو مکہ میں کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے. توحید کا جھنڈا تو سب سے پہلے وہاں اٹھایا ہے اور شرک کی بے خونی تو مکہ میں کی ہے سب سے پہلے. اس لیے اس حکم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس پر مکہ مدینہ طیبہ کے ساتھ مختص کرنا یہ محل نظر ہے. حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کب فرض ہوا ہے، اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حج 8 کے بعد فرض ہوا ہے اور اس کے حکم کے بعد ہی نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. چلیے میرے بھائی آگے چلیے تھوڑا سا.
فرماتے ہیں وغیر ذالک من الشرائع الاسلام، ہاں اخذ علی ھذا 10 سنین، قائم رہے اس پر آپ کتنا 10 سال، وبعدھا توفی، اور اس کے بعد آپ انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے، صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ ودینہ باق، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کا سلام ہو ان پر، اور آپ کا دین جو ہے نا وہ باقی ہے۔ باقی آگے دین کی جو باتیں ہیں وہذا دین اللہ خیر الا دل الامہ علیہ، یہ انشاءاللہ بات ہے۔ اب بھارت میں جب ظلم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بعض کارم نگار کی ان کو ہدایت کرنا ان پر فرض ہے، بھارتی مسلمانوں پر۔ بس یہی رکاوٹیں ہیں نا بھائی، کوئی ادھر آنا جانا، تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، نا جی تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں ادھر کے مسلمان، مسلمان اس کو پھر بھی دارالکفر کہیں گے، کفر ہے، اور دارالاسلام ہے، ان پہ ہجرت فرض ہے۔ دارالمسلم تو نہیں ہے نا، دارالکفر ہے۔ اب تو جو کچھ نہ کچھ تھا وہ کیا کہتے ہیں کشمیر میں، وہ بھی ختم کر دیا۔